बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। व्लॉग में आज की कार्रवाई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शहबाज गिल फिजिकल रिमांड, जी हाँ, जिस्मानी रिमांड केस के हवाले से आज फिर चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं। वो इंकशाफात जो इससे पहले इमरान खान कर चुके हैं, जिस्मानी टॉर्चर नंगा करके शहबाज गिल को मारने के हवाले से, वो इंकशाफ जो हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी वो कर चुके हैं, एजाज सैयद कर चुके हैं कि हाँ फिजिकल टॉर्चर दिया गया और जिसे करें प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया और टॉर्चर की तस्वीर तक अदालत के सामने पेश की गई। जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, आज की इस कार्रवाई से मुतालिक बताना है। असद उमर ने उसको रिकन्फर्म किया जब आज मिले बाकायदा तौर पर अडयाला जेल के अंदर। आज की इस कार्रवाई जो कि तकरीबन 3:30 बजे तक फैसला महफूज भी कर लिया गया है, 3 से 3:30 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन इस कार्रवाई के अंदर बाकायदा तौर पर मकासद मालूम हो चुके हैं। उसकी डिटेल आपके सामने सबसे पहले वही रखते, दीगर खबरें हैं। मिफ्ता इस्माइल ने सामने खड़ा होने का फैसला कर लिया। मिफ्ता इस्माइल प्लस शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ प्लस इसाक डार के खिलाफ, जी हाँ, और बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब के भी खिलाफ कुछ डिटेल्स आई हैं मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करने। दीगर भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं। अंसार अब्बासी साहब, जिनको मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान भी कहते हैं, जी, उन्होंने बता दी कि ग्रुपिंग कितनी तगड़ी हुई भी है। चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग है जो सारी की सारी आपके सामने रखती हैं, तो वीडियो ज़रा मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा ने ना शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है उस केस के हवाले से 3 से 3:30 बजे का उन्होंने फैसले देने का फैसला किया हुआ है और बाकायदा तौर पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस सिलसिले में कुछ कानूनी पेचीदगियाँ वो हो गई हैं, लेकिन उस दौरान जो आज के दिन की कार्रवाई के अंदर कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जी, असद उमर साहब मुलाकात हो गई, उन्हें टॉर्चर कन्फर्म कर दिया। एजाज सैयद जी साफ़ी हैं जियो के, उन्होंने भी टॉर्चर कन्फर्म कर दिया। जी, फिजिकल टॉर्चर दिया गया। जी, हामिद मीर साहब ने भी इसको कन्फर्म कर दिया। जी, और प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद किया गया। और आज वकला ने भी, जी हाँ, क्योंकि खातून है जज ज़ेबा चौधरी, उनसे बाकायदा दरख्वास्त की गई अगर आप चाहें तो मैं तस्वीर आपके साथ दे सकता हूँ जिस तरह शहबाज गिल को मारा गया। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि सिर्फ अडयाला जेल के अंदर चक्की के अंदर उनको रखा गया था पहली रात, वो गैर कानूनी था, जिसकी बिना पर सुपरिटेंडेंट वगैरह को वहाँ से सस्पेंड किया गया या उनकी वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। असल मामला इस्लामाबाद के थानों के अंदर था, स्पेशली कौसार और उन इलाकों के अंदर जहाँ पूरी रात को फहराया गया था इब्तिदा में, जिसके अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कमीज उठा के दिखाई थी शहबाज गिल साहब ने कि देखे मेरे पर इस तरह फिजिकल टॉर्चर किया गया। असल मामला वहाँ था, वहाँ तशद्दुद किया गया था शहबाज गिल के ऊपर। अब सुन ले जी, इस केस के मुतालिक सबूत पेश किए गए जी, और इंकशाफात और आज की समात के अंदर जो तहलका खेज हुए हैं उसके मुतालिक सुन ले जी। मकसद सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी रिमांड लेना जी हुकूमत का, और कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि सुबकी मिटानी है। बहुत से ऐसे मामले थे जो वापस करने, क्योंकि वापस हर हालत में शहबाज गिल को इस्लामाबाद के थानों के अंदर लेके आना है अडयाला जेल से, ताकि शहबाज गिल के हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने आ सके, फिर इनके ऊपर तशद्दुद किया जा सके, क्योंकि अभी तक इनके तशद्दुद की तरदीद कोई नहीं कर पाया। ऑल दो के सोशल मीडिया बता रहा है कि इमरान खान ने जेल कहा था, तो जेल का मतलब अडयाला जेल है, नहीं, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ सुबह भी और उसके बाद अब हामिद मीर, एजाज सैयद और असद उमर, ये 3 बड़ी शख्सियात हैं जी, और इन तीनों ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि मामला है स्टार्ट की उन हवालात का जो पहले 2 दिन रखा गया है इस्लामाबाद की। और जब कहते हैं पैंदे सटी, शुरू में ज़रा सलामी सलूमी उनको दी है, उन्होंने कहा मगर प्राइवेट पार्ट्स को बाकायदा तशद्दुद का शामिल है। पूछा क्या जाता रहा है जी, वो भी आपको बता देता हूँ जी। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि शराब पीते हैं इमरान खान, ये मुझसे सवाल पूछते हैं। इमरान खान से कौन कौन मिलने आता है, ये मुझसे सवाल पूछते हैं। इमरान खान खाता क्या है, ये मुझसे पूछते हैं, और सिर्फ इस तरह की बातें पूछते हैं और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं पूछी। और सिर्फ मकसद ये है इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज गिल को इस्तेमाल किया जा सके, कोई ऐसा झूठा बयान के ज़रिए दिलवाया जा सके, इस बिना पर तशद्दुद किया जाता है। हुकूमती मौक़िफ़ आज की इस सुनवाई के अंदर क्या था, उन्होंने कहा कि पहले वाला जो मोबाइल जो मिला था ना शहबाज गिल से, वो सादा वाला था, यानी सिर्फ सिम वगैरह उसके अंदर थी, रिसीव एंड वो हो जाती थी, सेंड हो जाते। हमें दूसरा मोबाइल चाहिए जो मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक एंड्रॉयड है या आईफोन है, वो चाहिए। और ये आम केस नहीं है, ये स्पेशल केस है, पाकिस्तान के इदारों को सिलसिले में निशाना बनाया गया है, और इसलिए शहबाज गिल का हमें जिस्मानी रिमांड हर हाल में चाहिए। ठीक है जी। इस दौरान शहबाज गिल के जो वकील हैं, आज भी बड़े तगड़े 3 वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल जब ये तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ वो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसका एक एक मुंदरजात उनके कहे हुए हैं, ठीक है, एंकर बुला लेते हैं, और ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ ज़रूर है। इमरान खान साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं कि बिल्कुल गैर मुनासिब उनका बयान था, पार्टी कर चुकी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है।
مسلم لیگ کے دیگر رہنماؤں کو بھی ریفرنس دیا کہ نواز شریف صاحب نے کس طرح کہا, مریم بی بی نے کس طرح اداروں سے متعلق کہا, خواجہ آصف نے کس طرح کہا, دیگر تمام سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ سب ہے. تو ان کے بیان سے متعلق اس طرح کی آج تک کوئی بات نہیں ہوئی. اور سب سے مقدمہ اور اہم ترین چیزوں میں کہ اگر مقدمے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز گل سے موبائل لینا ہے, تو جو وکیل ہیں, پروسیکیوٹرز ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کا جو ڈرائیور ہے وہ موبائل تو اس کے پاس ہے, تو شہباز گل کے ڈرائیور کے اوپر رات کے جو ایف آئی آر دی گئی ہے اس کے مطابق شہباز گل کے ڈرائیور کو ڈھونڈے نا, شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہیں؟ بالکل سالڈ لاجک تھا جی. انہوں نے کہا مقدمہ, انہوں نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تشدد کرنا ہے شہباز گل پہ اسلام آباد بلا کے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ نہیں ہے. اچھا, اور ایک اہم ترین پوائنٹ تھا جس پہ میں بڑا کنوینس ہوں کہ مدعی مجسٹریٹ کیسے ہو سکتا ہے شہباز گل کے اس کیس کا. اصولاً اداروں کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کو یاد ہوگا شیری مزاری کی صاحبزادی کا بھی کیس تھا, تو جیک برانچ ایکٹیو ہوئی تھی اداروں کی, فوج کی, جی ایچ کیو کی. انہیں کہا تھا جیک برانچ کو مدعی ہونا چاہیے تھا, مجسٹریٹ کیسے مدعی ہو سکتا ہے؟ اور اگر مجسٹریٹ مدعی ہے یا جیک برانچ سے متعلق آپ کو یا اسٹیبلشمنٹ سے متعلق, تو ان کو خود اس عدالت کے اندر پیش ہونا چاہیے تھا. آج مدعی بھی نہیں ہے تو آپ کس کے بیہاف پر جسمانی ریمانڈ مانگ رہے ہیں؟ یعنی مدعی کا انٹرسٹ نہیں ہے, یعنی اس مجسٹریٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کیس کے اندر, تو آپ کس خوشی میں مانگ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ نے کہا اگر ایسا مسئلہ تھا تو جیک برانچ کو اس سلسلے میں ایکٹیو ہونا چاہیے. بہرحال یہ ساری چیزیں بڑے سالڈ پوائنٹس تھے. تشدد ثابت ہو گیا اور دوبارہ حکومت کا انٹرسٹ بھی ثابت ہو گیا کہ دوبارہ شہباز گل کو لے کے آنا چاہتے ہیں اسلام آباد کی حدود کے اندر, ان تھانوں کے حدود کے, تاکہ اس کو مزید ٹارچر کیا جا سکے اور عمران خان کے خلاف کوئی ایسا جھوٹا بیان دلوایا جا سکے کہ جس سے مزید کسی گرفتاری یا شفتاری کے حوالے سے کوئی ایسی راہ ہموار ہو سکے. لیکن بہرحال یہ مشکل لگ رہا ہے اور ممکن بھی ہے شہباز گل صاحب کا جسمانی ریمانڈ مل جائے, کیونکہ اتنا پریشر ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن لیٹس سی, میں نے کہا ساری چیزیں آپ کے رکھوں. دوسری طرف شہباز گل کے بھائی ایک کزن ہے بیرسٹر بہول اسد رسول, جی ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھ دیا کہ پلیز آپ معاملے کا نوٹس لیں, اور انہوں نے کہا شہباز گل پر تشدد ہوا ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس سلسلے میں آپ ایک عدد نوٹس لے لیں. تو اگر یہ نوٹس ہو گیا تو یہ سارا کیس ہی سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. بہرحال خط لکھ دیا گیا. دوسرا, آج اہم ترین بنی گالہ میں اجلاس طلب کیا گیا, جس کے پوائنٹس کچھ شیئر جو ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ شہباز گل تشدد, اس کے بعد مزید گرفتاریوں کے حوالے سے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور 2 جلسے اسپیشلی جو ہیں کراچی اور حیدرآباد کے, اس کے اوپر عام نوک پلک جس پہ ہے وہ اس سلسلے میں بلایا گیا. جی اچھا, اب آجو جی میں مفتاح اسماعیل نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف, جسے کہتے ہیں نا خلاف کھڑا ہونا یا بغاوت کرنا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کسی قسم کی ٹینشن ہی لی ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا نواز شریف صاحب جائیں آپ, میں نے جو کرنا ہے جس کے کہنے پہ کرنا ہے وہ میں کر ہی رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی, جسٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اطلاعات یہ ہیں اس سلسلے میں کہ مفتاح اسماعیل نے وتھ شاہد خاقان عباسی کنسنسس, یعنی 2 گروپس بن چکے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا جی, مکمل طور پر مین قیادت کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا جی. جنوری تک, کل نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں اس فیصلے میں ساتھ نہیں ہوں جو وہ لے گئے, ابھی اس اجلاس سے متعلق بھی کچھ نئی چیزیں آئی ہیں, وہ بھی آپ کو بتانا ہے. 50 روپے جنوری تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا لیوی کی مد میں, یعنی ہی لیز ٹو بودر اٹ, ٹھیک ہے. اور یہ مدعا سارا بیان کیا جائے گا آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے, حالانکہ یہی مفتاح اسماعیل کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے ہی نہیں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے حوالے سے. تو بہرحال پیٹرول کی قیمت آگے بڑھے گی, یہ خبریں ہیں جی. اور وہ جو 2 گروپوں کی لڑائی اس کی شدت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا جی. انصار عباسی صاحب بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا ویل انفارمڈ صحافی ہیں, اور کئی جگہ تو ان کی خبریں ایسی ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بھی ترجمان. تو اگر ٹو سم ایکسٹینٹ مسلم لیگ نون کے ترجمان کے حوالے سے بولیں تو انہوں نے کچھ کہانی آج کے اخبار میں شیئر کی, تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ غیر معمولی تنازع ہے دونوں گروپس کے درمیان. اور یہ گروپس کس طرح کے بنے جی, اور نون لیگ لندن پلس نون لیگ اسلام آباد, ان کا پرسوں کا وہ اجلاس تھا جس کی بنا پر نواز شریف اٹھ کے چلے گئے. مریم بی بی نے کہا کہ میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی, اور کافی زیادہ بدتمیزی ہوئی ہے اس اجلاس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اچھی خاصی بدتمیزی ہوئی ہے نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. مسلم لیگ اسلام آباد نے کی ہے اکارڈنگ ٹو انصار عباسی صاحب. مفتاح اسماعیل پلس شاہد خاقان عباسی یہ ایک گروپ میں ہے جی, ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے شہباز شریف صاحب اس گروپ میں ہوں گے, لیکن نام انہوں نے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی بولا ہے. دوسری طرف نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب جو پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانے کے حوالے سے دلائل دے رہے تھے. کیا کہا گیا وہ الفاظ سن لیں جی.
انہوں نے کہا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، اکانومی چلانے کے لیے ہمیں لندن کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. یہ کہا گیا اس اجلاس میں نواز شریف صاحب کو سامنے بٹھا کے، اسحاق ڈار صاحب کو سامنے بٹھا کے. ہمیں لندن کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. ود ان مسلم لیگ نون بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اگر اتنا ہی ہے نا پاکستان آئے نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ادروائز ہمارے پر پریشر نہیں ڈالیں آپ. اور اسی طرح کے لتے اسحاق ڈار صاحب کے بھی لیے گئے کہ ڈرپوک آدمی ہیں آپ، گرفتاری کا ڈر ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کرنا ہے تو پاکستان آئے، ادھر بیٹھ کے ہمیں گائیڈ نہ کریں. اچھا جی، اور واضح طور پر یہ دلائل ہیں کہ دو گروپ بڑے واضح اور کلیئر ہو چکے ہیں جی. اور اب ان خبروں کے بعد تو مزید اطلاعات کنفرم ہو چکی ہیں. اچھا دوسرا جی، میں نے آرمی چیف کی مصروفیات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا جی. آرمی چیف مسلسل لگے ہوئے جی پاکستان کے لیے جی، کیونکہ ان کی رسپیکٹ زیادہ ہے، ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں، سربراہان ان کو زیادہ مانتے ہیں. وینڈی شرمن سعودی فرما روا، ان سے بھی بات ہو گئی جی. ابھی برطانیہ میں تھے، کچھ عرصے کے اندر وہ امریکہ کے بھی دورہ ان کا شیڈول ہے. وہ دبئی پہنچے جی، یو اے ای پہنچے جی. نہ صرف پاکستان کے شیڈول چیزوں سے متعلق انہوں نے بات کی، جس کی آئی ایم ایف نے باتیں کی ہوئی ہیں. آئی ایم ایف نے جس سے متعلق کہا ہوا ہے کہ جناب ان ممالک سے آپ کو قرضہ لینا ہوگا تب ہم اپنا پیسہ ریلیز آپ کو کریں گے، ان کا ذرا معاملہ ذرا کلیئر کر دیں. ان ممالک کا کانفیڈنس آپ کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. وہاں بھی گئے اور پھر ماشاءاللہ ان کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. بہرحال کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے، کسی طرح آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو جائے. اور اس کے بعد کی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا جب آرمی چیف ہی اتنا ایکٹیو ہے اور ہر طریقے سے وہی چل رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان ڈیفالٹ سے بچے، تو کیوں نہ میں ابھی قطر اور یو اے کا دورہ کر لوں. تو میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ قطر اور یو اے کا دورہ شہباز شریف صاحب کا شیڈول ہو چکا ہے. میں بھی پاسبل ہے آرمی چیف نے شیڈول کرایا، لیکن بہرحال شیڈول ہو چکا. تو میں نے کہا یہ سب چیزیں بتائیں. یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے، لاڈلے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو نہیں پاکستان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف تو یہاں سے کام ہو رہا ہے. آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.